اس کی زبان خطا ہو، علی پہلو میں تھے کہ انا لہو کا مطلب ہے یا رسول اللہ اس کے لیے میں ہوں، زانو کون جائے گا؟ علی نے کہا انا لو۔ کون جائے گا؟ علی نے کہا انا لو۔ کون جائے گا؟ ارے 3 بار پوچھا۔ جواب تو آ جائے۔ جواب آئے۔ جواب آیا۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کس کے مقابل جانے کو کہہ رہے ہیں؟ آپ کو ہم کیا بتائیں؟ ایک بار ایک قافلے میں یہ تھا، اس قافلے میں ہم بھی تھے، یہ بھی تھا، ہم بھی تھے۔ ڈاکوؤں نے حملہ کیا، لوٹنے کے لیے ڈاکو آئے، اس نے اکیلے ڈاکوؤں کا کیا مقابلہ، اس کی سپر گر گئی لڑتے میں، تو اس نے سپر کی جگہ اونٹ کے بچے کو اٹھا لیا۔ جو اونٹ کے بچے کو ایک ہاتھ سے اٹھا لے اس کے مقابل کون جائے؟ اب سمجھے آپ؟ خیر کی بستی میں کلمہ پڑھنے والے شر کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ کیا گزری رسول پر، کیا گزری رسول؟ ایسے میں ضروری تھا کہ علی کہتے یا رسول اللہ میں ہوں اس کے لیے، میں جاؤں گا۔ تو پھر رسول اللہ نے علی سے کہا جاؤ، لیکن ایسے نہ جاؤ۔ اب تیار کیا، کسی لڑائی میں ایسا نہیں تیار کیا، اپنا لباس علی کو پہنایا۔ بھئی شب ہجرت پہنایا تھا تو پوری امت تو آئی نہیں تھی، اپنا لباس، کمر کا پٹکا، دوش کی آبا۔ حد یہ ہے کہ نالے بھی اپنی اتار کے علی کو اپنے ہاتھ سے پہنائیں، تسمے لگائے اور کمر کس کے ذوالفقار کمر میں لگا کے ہم آج اپنے سپاہی کی کمر باندھیں گے۔ مشہور ایک شاعر للن صاحب شاعر لکھنوی کا قصیدے کا مصرع سنائے، ہم آج اپنے سپاہی کی کمر باندھیں گے۔ کمر باندھی، سپاہی کی کمر باندھنا، سپاہی کو تیار کرنا محاورہ، اور سر کا امامہ اپنے اتار کے ہاتھ میں رسول اللہ نے ایسے لے لیا اور علی کو لے کر باہر آئے۔ باہر آئے تو سب باہر آئے۔ اب رسول اللہ کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں اور امامے کو زیر آسمان بلند کیا کہ پروردگار بدر کی لڑائی میں تو نے میرے بھائی عبیدہ کو لے لیا، احد کی لڑائی میں تو نے میرے چچا حمزہ کو لے لیا، اب میرے پاس تیرا ایک ہی سپاہی بچا ہے اور یہ علی ہے، آج میں اس کو بھیج رہا ہوں۔ یہ کہہ کر امامہ علی کے سر پہ رکھا، سلمان بڑھے اور کہا چپلیں نالینیں تو خیمے میں پہنائیں، پورا لباس خیمے میں پہنایا، امامہ باہر آ کے سر پہ رکھا کہ امامہ عربوں کا تاج ہے، باہر آ کے دنیا کو دکھا کے میں نے خلافت کا تاج علی کے سر پہ رکھ دیا۔ اب اس پہ جنگ نہ کرنا، سب کے سامنے
میں نے یہ تاج سر پہ رکھ دیا علی کے، اور اس کے بعد پکار کر کہا آج کل کفر کے مقابل کل ایمان جا رہا ہے، سارے خیر کو ایمان کو سمیٹ کر علی میں رکھ دیا، چونکہ کل شر آیا تھا سمٹ کر، تو ضروری تھا کہ اپنی طاقت کل ایمان رسول اللہ دکھائیں۔ تو اب یاد رکھنا قیامت تک رسول اللہ کا پورا لشکر، پوری امت، قیامت تک کی امت ایمان نہیں ہے، کل ایمان علی میں سمٹ آیا۔ آپ جملے میرے محفوظ کر لیں، یادگار جملے ہیں، جب ایمان کو سمیٹا اور علی میں جمع کیا تو پکار کر کہا قیامت تک امت مسلمان رہے گی، ایمان کل ایمان کفر کے مقابل جا رہا، کل کفر کے مقابل جا رہا، پیدل، گھوڑا نہیں، جاؤ علی اس کے مقابل جاؤ، کتنے آرام سے بھیج کر۔ اب دیکھیں میں نے تو کی ہے زیارت، اب جن لوگوں نے کی ہے وہ سمجھ جائیں گے۔ یہ جو پہاڑی جو میں نے آپ کو بتائی کہ ایک طرف ہے پہاڑی، تو یہ ہے بلند پہاڑی، اس کے اوپر آپ چڑھ جائیں۔ یہ جو خیبر، یہ خندق کے میدان کی دو پہاڑیاں آمنے سامنے، تو جو سیدھے ہاتھ کی پہاڑی ہے، اگر پہاڑی کی طرف پشت کریں اور اگر داخل ہو رہے ہوں خندق کے میدان میں تو الٹے ہاتھ کو یہ پہاڑی ہے۔ تو یہاں پر بنی ہیں 5 مسجدیں، پہلے 7 مسجدیں بنی تھیں، 7 مساجد کہلاتی۔ تو اوپر جب پہاڑ پہ آپ چڑھیں گے تو سب سے پہلے سلمان فارسی کی مسجد آتی ہے، مسجد سلمان فارسی، اور اس کے اوپر ہے مسجد رسول خدا۔ تو یہ اصل میں دونوں خیمے جہاں پہ لگے تھے اس پہاڑی کے اوپر، یعنی رسول اللہ سے ملا ہوا سلمان فارسی کا خیمہ تھا، تو اسی جگہ حکومتوں نے وہ مسجدیں بنا دی جہاں وہ خیمے لگے تھے۔ اور بالکل اس کے سامنے کی جو پہاڑی ہے اس پہ تھا حضرت علی کا خیمہ، تو وہاں مسجد علی، اور اس سے قریب تمام خواتین کے خیام لگے تھے۔ اس لڑائی میں رسول اللہ کی ساری بیویاں گئی تھیں اور جناب سیدہ بھی گئی تھیں، تو جہاں جناب سیدہ کا خیمہ لگا تھا وہاں پر مسجد فاطمہ ہے۔ بعض حاجی، میں تو 86 میں گیا تھا، مجھے نہیں پتا، بعد میں لوگوں نے بتایا شاید اسے گرا دیا یا کیا، لیکن مشہور ہے مسجد علی، مسجد فاطمہ، مسجد سلمان فارسی، مسجد رسول خدا، اور بیچ میدان میں 2 مسجدیں اور بنی، وہ بنی ہوئی ہیں، یہ اب پتہ نہیں توڑتی، مجھے نہیں معلوم۔ تو اس طرح یہ مسجدیں وہاں پر موجود ہیں۔ تو نقشے میں رسول اللہ کے خیمے سے سلمان کا خیمہ ملا ہوا ہے، وہ مسجدوں سے پتہ چل جاتا ہے وہاں میدان خندق میں۔ تو رسول اللہ اپنے خیمے میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب مسلمان کیا کریں؟ وہ بھی سب رسول اللہ کے ساتھ اندر گھس گئے، انہوں نے دیکھا بھی نہیں کہ حضرت علی مقابل جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ سلمان بھی رسول اللہ کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ اب جب سب یہاں گھس کے بیٹھ گئے اندر خیمے میں پورا لشکر، تو اب یہاں رسول اللہ نے ایک اعلان کیا، اور اعلان میں کہا کہ آج علی کی فتح کی خبر جو سب سے پہلے لائے گا وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا، جو سب سے پہلے خبر لائے گا۔ اب جب عمر ابن بدھ نے یہ کہا تھا کہ بھائی جنت لے لو، مارو یا مر جاؤ تو جنت لے لو، تو کوئی جنت لینے کو تیار نہیں تھا۔ پتہ چلا مہنگی جنت کسی کو نہیں چاہیے۔ جب رسول اللہ نے کہا صرف علی کی لڑائی دیکھ کر جنت لے لو، تو اب سب بھاگے، کہا اس میں تو کوئی زیادہ محنت ہی نہیں ہے، دیکھیں گے اور آ کے بتا دیں گے۔ پورا لشکر خیمے سے باہر، کس طرح رسول اللہ نے علی کی لڑائی دیکھنے کے لیے پورے لشکر کو بھیج دیا۔
اب دیکھیے لڑائی تو وہاں شروع ہو جائے گی، لشکر گیا ہے دیکھنے، ہم لوگ کچھ تھوڑا بہت تبصرہ کر لیں، یا رسول اللہ بیٹھے ہیں اکیلے اور سلمان نہیں گئے، وہ بھی رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہیں، تو یہاں ذرا سا سلمان کا انٹرویو لے لیں ہم لوگ. اب مسلمانوں کو وہاں بزی رہنے دیجئے، ہم لوگ سلمان فارسی سے پوچھتے ہیں، یہ بتائیے سلمان فارسی، یا آپ نے رسول اللہ کو رات کو مشورہ کیوں دیا کہ خندق کھودی جائے؟ سلمان فارسی کہنے لگے کیا تم لوگ انچولی سے آئے ہو، یا اکڑ کے بات کیوں کر رہے ہو؟ ارے میں نے کہا دیکھیے آئے تو انچولی سے ہیں، لیکن انچولی میں ہو رہی ہیں مجلسیں، یہ سب انچولی کے نہیں ہیں، کوئی کہیں کا ہے کوئی کہیں کا ہے. گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہو. اصل میں ہم لوگ پریشان ہیں اس بات سے کہ یہ خندق میں خندق کیوں کھودی گئی؟ اس لیے کہ جب آپ نے یہ کہا تھا رسول اللہ سے کہ دشمن ادھر آنے نہ پائے، ہم خندق کھودے لیتے ہیں، تو صبح ہی کو دشمن آ گیا تو خندق کھودنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کہنے کہ تم سب ہو احمق، تمہاری عقلیں ہیں گھٹنوں میں. ہم نے کوئی کافروں کے لیے تھوڑی خندقیں کھدوائی تھی، ہم نے خندق کھدائی تھی ہمارا آدمی بھاگ کے جانے نہ پائے. ایک بھی بھاگ کے نہیں جا سکا. خندقوں سے پھاندے کون؟ جائیں کیسے؟ سکھایا جائے، بتایا جائے. غصہ فرو ہوا، آگے بڑھے، سر کاٹ لیا. سر کو کاٹا، ایک ہاتھ میں سر، ایک ہاتھ میں ذوالفقار، ذوالفقار سے تازہ لہو کی بوندیں. اب جو چلے تو دیکھنے والے دیکھ رہے تھے، گرد جو چھٹی تو عمر کی لاش دیکھی، علی کے ہاتھ میں عمرو ابن عبد ود کا سر دیکھا. سب کودے، کوئی کھجور سے کودا، کوئی ببول سے کودا، کوئی کانڈوں سے کودا، پوری بھاگدڑ، اور بھاگے رسول اللہ کے پاس ہانپتے کانپتے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ. خیمے میں گھسے، علی جیت گئے، علی جیت گئے. ارے علی کی فتح کی جشن کی خوشی رسول اللہ نے امت سے منوائی کس طرح؟ چاروں طرف نعرے تھے، علی 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 علی. یا رسول اللہ علی جیت گئے، یا رسول اللہ علی جیت گئے. رسول اللہ اطمینان سے بیٹھے، کہنے لگے بھائی دیر میں لائے ہو خبر؟ کہا کیوں؟ پہلے تو ہم آئے. کہا تم لوگوں سے پہلے سلمان فارسی نے بتا دیا کہ علی جیت گئے. دیکھیے ایسے ہی نہیں ہم انٹرویو سلمان کا کر رہے تھے، سب رسول اللہ کو چھوڑ کے سلمان کے گرد آ گئے. تم نے کیسے؟ تم تو باہر گئے نہیں تھے، تم نے کیسے بتا دیا؟ کہاں ہم باہر نہیں گئے تھے، لیکن ہم پردے سے دیکھ رہے تھے تمہارے آنے کا انداز. تم بھاگتے ہوئے آئے تو تمہارا چہرہ بتا رہا تھا علی جیت گئے. میں نے کہا نیچے سب آ رہے ہیں، علی جیت گئے، مبارک ہو، یہ جنت گئی. سلمان لے گئے، سلمان لے گئے.